بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزول عیسیٰ، امت کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے دنیا میں نزول فرمائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عنقریب عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو مار دیں گے، جزیہ کو ختم کریں گے، مال کی بہتات ہو جائے گی، کوئی شخص مال لینے کے لیے تیار نہ ہوگا یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اگر تم دلیل چاہتے ہو تو اس آیت کی تلاوت کرو، کوئی اہل کتاب ایسا نہ رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے گا۔ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے ہمیشہ ایک جماعت حق کے لیے لڑائی لڑتی رہے گی، قیامت کے قریب تک غالب رہے گی۔ پھر فرمایا عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے کہ آپ آئیں ہمیں امامت کرائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، میں امامت نہیں کروں گا، بے شک تم میں سے بعض ایسے ہیں جو لوگوں پر امیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت عطا کی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اقامت مہدی کے لیے کہہ دی گئی ہوگی، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کرائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور باتیں، دمشق کے سفید مینار کے پاس نزول ہوگا ان کا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عیسیٰ ابن مریم سفید مینار کے پاس دمشق کی مشرق کی جانب اتریں گے اور دجال کو باب لد پر پائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر فرشتوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پروں پر اتارنا، یعنی کسی جہاز پہ بیٹھ کے نہیں آئیں گے بلکہ فرشتوں کے پروں پر آئیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا اور سفید مینار پر دمشق کی مشرق کی جانب اتریں گے اور 2 زرد کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے کہ درمیانی قامت والے ہیں، درمیانہ قد ہیں، نہ چھوٹے نہ بہت لمبے۔ رنگ ان کا سرخ و سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، یہ کریم کلر نہیں ہوتا جیسے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ نمی نہیں لگی ہوگی، پانی ہوگا نہیں لیکن محسوس اس طرح ہوگا، بالکل فریش اتریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسیٰ علیہ السلام سے قربت کا ذکر کرنا، ویسے بھی ان کے بعد تو آپ ہی آئے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کی مائیں مختلف اور دین ایک ہے، اور میں تمام لوگوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو فاصلے کے اعتبار سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسیٰ علیہ السلام کو سلام بھیجنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پائے وہ ان کو میری طرف سے سلام کرے۔ یہ سلسلہ صحیحہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مثالی امن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے، ان کے زمانے میں اللہ اسلام کے علاوہ تمام ادیان کو مٹا دے گا، انہی کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک کروائے گا اور روئے زمین پر امن و امان قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ سانپ اونٹ کے ساتھ، چیتے گائے کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ ایک گھاٹ سے سیراب ہوں گے، یعنی ان کی بھی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور بچے سانپوں سے کھیلتے ہوں گے اور وہ سانپ انہیں نقصان نہ پہنچائیں گے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین پر رہ کر فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے، مسند احمد کی روایت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بطور عادل حکمران کے آئیں گے، یعنی ایک حکمران کی حیثیت سے آئیں گے، نئے نبی کی حیثیت سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم میں ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے نہ ہو۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے، مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی لینے والا نہ ہوگا، لا يقبلہ احد۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اسلام کے لیے قتال ہوگا اور باقی ادیان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر سب دینوں کو ختم کر دے گا، وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ کریں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، ان کے لیے نماز کھڑی کی جائے گی، جزیہ موقوف کر دیں، جزیہ موقوف ختم ہو جائے گا لینے کا سلسلہ، اور مال عطا فرمائیں گے یہاں تک کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا،
اور وہ روحا میں پڑاؤ کر کے وہاں سے حج یا عمرے یا دونوں کا احرام باندھیں گے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی کہ اہل کتاب میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں جو ان کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے. یعنی اس دور میں جو بھی اہل کتاب میں سے ہوں گے وہ ان پر ایمان لے آئیں گے اور وہ قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپس کی عداوت کا خاتمہ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال میری امت میں خروج کرے گا اور ان میں 40 دن ٹھہرے گا، اور میں نہیں جانتا کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال، یعنی وہ 40 دن کیسے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، گویا کہ وہ عروہ ابن مسعود ہیں. وہ دجال کو تلاش کر کے قتل کر دیں گے. پھر لوگ 7 سال اسی طرح کے گزاریں گے کہ کسی بھی 2 اشخاص کے درمیان آپس کا بغض اور عداوت نہ ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں کے لیے خوشخبری. مسلم احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ آگ سے آزاد کر دے گا. ایک وہ جو ہند سے جہاد کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا کے مال سے بے نیازی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو القاسم یعنی آپ کی کنیت ہے ابو القاسم کی جان ہے، عیسیٰ ابن مریم انصاف پسند امام اور عدل پسند حکمران بن کر ضرور نازل ہوں گے. اب ہر حدیث میں ان کے عادل حکمران ہونے کی بات ہے، نبی ہونے کی نہیں کہ نبی بن کے نازل ہوں گے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، تعلقات میں صلح صفائی کریں گے، عداوت ختم ہو جائے گی، ان پر مال پیش کیا جائے گا لیکن وہ قبول نہ کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا مومنوں کو جنت کے بلند درجات کی خبر دینا. اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا اور سفید مینار پر دمشق کے مشرق کی طرف اتریں گے. 2 عدد زرد کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے. جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو اس میں سے قطرے ٹپکیں گے اور جب اونچا کریں گے تو قطرے اس میں سے موتی کی طرح گریں گے. یعنی ایسے کریں گے تو ٹپکیں گے، یوں ہوگا تو جیسے لڑیاں ہوتی ہیں اس طرح ہو جائیں گے. اور جو کافر ان کے سانس کا اثر پائے گا وہ مر جائے گا اور ان کے سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی. آخر حضرت عیسیٰ چلیں گے اور دجال کو باب لد پر پائیں گے، وہاں اس کو قتل کریں گے. پھر عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال کی شر سے بچایا اور ان کے منہ پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کو جنت میں جو درجے ملیں گے وہ ان سے بیان کریں گے. یعنی دجال کے خاتمے کے بعد جو لوگ ایمان والے بچ جائیں گے وہ ان کے اوپر ہاتھ پھیریں گے کیونکہ مسیح ہیں اور ان کو بلند درجات کی خبر دیں گے کیونکہ وہ بہت بڑے فتنے میں کامیاب ہوئے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. یوں لگتا ہے کہ بہت تیزی سے حالات جو ہیں وہ پلٹا کھائیں گے اور ایک وقت میں امن بھی ہوگا اور ایک وقت میں فتنہ فساد بھی ہوگا. اس سے مجھے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ انسان کو کتنے بھی سخت حالات ہوں ہوپ فل رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، صرف حالات کا شکوہ شکایت ہی نہ کرتے رہیں. آزمائشیں تو ہر وقت ہیں، یعنی ہم صرف دجال کے انتظار میں کیوں ہیں کہ وہ بہت بڑی آزمائش ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن وہ ساری آزمائشوں کا نچوڑ ہے، سب کچھ وہاں جا کے اکٹھا ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ بھی ہر وقت انسان کسی نہ کسی امتحان میں. اور پھر یہ کہ بدترین حالات ہونے کے بعد پھر اچھے حالات بھی ہوں گے. میں خود ان سب چیزوں کو پڑھ کے یہ سوچ رہی تھی کہ ترتیب کس طرح بنتی ہے. جیسے پہلے امام مہدی آ گئے، ٹھیک ہے، ابھی وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے. اب امام مہدی اگر مثلا 7 سال کے لیے آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ان کا آخری دور ہو، ٹھیک ہے نا. اور اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. اور اب یہ بھی ہے کہ دجال سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ بہت سخت ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں تو کہ 40 سال وہ رہیں گے، تو اس دوران یعنی جب دجال ظاہر ہو جائے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں، ضروری نہیں کہ اترتے ہی سیدھے جا کے قتل کریں گے، کیونکہ وہ جب چلیں گے اور اس دوران یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں.